یہودیوں کی نمبر 1 کی کتاب تورات، کیا آپ جانتے ہیں وہ بھی اللہ نے نازل کری، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہودی اور مسلمان ایک ایشور کی پوجا کرتے ہیں، سیم گاڈ، اونلی ون گاڈ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہم یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے؟ ان کو پیغمبر کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ تورات میں موجود ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 سے زیادہ پیشن گوئیاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو یہودی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک اللہ نے نازل کری تورات، اس میں ہدایت کی روشنی تھی۔ جب ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ بک نمبر 6 پڑھتے ہیں، اس میں ورس نمبر 4 میں ملتا ہے، سنو اے اسرائیل، ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں ملتا ہے سورہ 112، کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات میں سب سے پہلے ہمیں بک نمبر 5 میں ملتی ہیں، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں ملتی ہیں۔ اس میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، میں تمہارے بھائیوں کے بیچ میں سے تمہارے سامان ایک نبی کھڑا کروں گا، اور میں اس کے منہ میں اپنا وچن ڈالوں گا، اور وہ اپنی اچھا سے کچھ نہیں کہے گا، جو اسے حکم دیا جائے گا وہ وہی کہے گا۔ اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے بھائیوں کے بیچ میں سے، مطلب بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ بنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کو کہا جاتا ہے بنی اسماعیل، اور اسحاق کو کہا جاتا ہے، ان کی سنتان کو کہا جاتا ہے یعقوب کی، ان کے بیٹے یعقوب کا نام ہے اسرائیل، ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ورس نمبر 18 میں کہ میں ایک تمہارے سامان، تمہارے بھائیوں کے بیچ میں سے ایک نبی پیدا کروں گا، بنی اسماعیل میں سے ہی نبی پیدا ہوں گے آخری۔ اس کے بعد آیا کہ میں اپنا بچن اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ کچھ اپنی اچھا سے نہیں کہے گا۔ اور ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی اور سے کچھ نہیں کہا، قرآن میں ملتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی اچھا سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی ہے جو ان کی اور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ملتی ہے، پڑھتے ہیں بک آف آئزیہ چیپٹر 42، اس میں ملتا ہے کیدار کے لوگ خوشیاں منائیں گے، اس میں خوشیاں منائیں گے، جے جے کار کریں گے۔ کیدار کے لوگ مطلب کیدار جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیدار ہے، اور اس کیدار کی ہی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے بعد لکھا ہے سیلا کے لوگ خوشیاں منائیں گے، جے جے کار کریں گے۔ سیلا مطلب پہاڑ ہے مدینہ میں ایک۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پہ لوگوں نے گیت گایا، مدینہ کے لوگوں نے گیت گایا، طلع البدر علینا، مدینہ کے لوگوں نے گیت گایا، نبی کی شان میں ان کا استقبال کرا کہ آخری نبی ہمارے بیچ میں آ چکے ہیں۔ یہودی ان کو دھمکاتے تھے بار بار کہ جب ہمارا نبی آخری نبی آ جائے گا تو ہم تمہیں بتائیں گے، تم ہمارے ساتھ جتنی بدماشیاں کرنی ہے تم کر لو، جب ہمارا آخری نبی آئے گا تو ہم تمہیں بتائیں گے۔ اسی وجہ سے جب آخری نبی آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے آخری نبی کو نہیں مانا۔ اب سوال آتا ہے کہ یہودیوں نے آخری نبی کو کیوں نہیں مانا؟ پیغمبر نمبر 1 پہ آتی ہے، ان میں نسلی اور قومی گھمنڈ ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے، یعقوب ہوئے، یوسف ہوئے، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوشوا، یہ زیادہ تر نبی اسرائیل میں سے آئے، بنی اسرائیل کی نسل میں سے آئے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی جو آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری بنی اسرائیل کی نسل میں سے آئے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا پیغمبر آخری، اللہ کی مرضی، وہ جس کو چاہے پیغمبر بنائے، انہوں نے بنی اسماعیل میں کی نسل میں سے بھیج دیا۔ اس وجہ سے یہ نہیں مانتے کہ ہماری قوم میں سے اندر کیوں نہیں آئے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 146 میں فرماتا ہے، ان یہودیوں میں سے ایک سمودائے ایسا ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا پھر بھی جان بوجھ کے چھپا دیا، صرف حسد کی وجہ سے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ قرآن میں ملتا ہے اسی آیت میں کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو۔ اس کے مطابق حدیث آتی ہے، جو عبداللہ ابن سلام جو یہ پہلے یہودی عالم تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ پر یہ یہودی عالم جو ہوتے ہیں ان میں حسد ہے، ان میں اس وجہ سے حسد ہوا کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے۔ دوسری بات آتی ہے
کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف ہمارا ہے کیونکہ ہمیں یہوہ نے چنا ہے، مطلب اللہ نے چنی ہوئی قوم بنایا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا پہ حکومت قائم کر لیں گے، اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے جو پوری دنیا پہ حکومت قائم کریں گے، اور اس لیے ہمیں چنی ہوئی قوم بنایا اللہ نے۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکچھا جو تھی اس کے خلاف تھی، ان کے خلاف، یہودیوں کے خلاف بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم دوسری قوم سے بہتر نہیں ہو سکتا سوائے تقوی کی بنیاد پر، کوئی افضل ہو سکتا ہے۔ قرآن میں آیت ملتی ہے سورہ حجرات میں کہ تم انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جو پرہیزگار ہوگا، سچا ایک ایشور کی پوجا کرنے والا اور اس کے حکموں کا پالن کرنے والا ہوگا، وہ سب سے بہتر ہوگا انسانوں میں سے۔ کوئی قوم دوسری قوم پر فوقیت نہیں ملے گی اس بنیاد پہ کہ یہ نبیوں کی قوم ہے یا نبیوں کی اولاد ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات آتی ہے کہ یہودی جو مولانا تھے، جو ربی تھے، مطلب پنڈت مان لیجئے، ان کے اندر جلن ہوا کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے علاوہ دوسری قوم میں کیسے آ گئے، اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں کہ ان کے پاس وہ حق بات آ گئی تھی، انہوں نے اسے پہچان لیا تھا، جبکہ انہوں نے پھر اسے ماننے سے انکار کر دیا صرف حسد کی وجہ سے۔ یہودی علماء مدینے میں بہت سارے مدینے میں رہتے تھے، ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اپنا، مدینے کے پاس کھیوڑ جگہ میں ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور دنیا پہ حکومت کریں گے۔ پھر اس لیے مکے والوں کو بار بار وہ دھمکاتے تھے، مدینہ والوں کو، کہ تم ابھی ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہو تو ابھی ہمارا نبی آنے دو، تم آخری نبی کا آنے کا ٹائم آ گیا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ اب ایک عالم ہے یہودی عبداللہ ابن سلام، وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہودی سے مسلمان بن گئے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو، تو آپ نے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کتنی ہیں بائبل تورات میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے بولا کہ حضرت موسیٰ سے بولا اللہ نے ایک آخری نبی بھیجوں گا تیرے سامان، تجھ جیسا ہوگا، وہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا، اور اپنا بچن اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ اپنی اچھا سے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد مدینے کے لوگوں کو جو کیدار کے لوگ تھے، تو رات میں بتایا جو کیدار کے لوگوں کو خوشیاں منائے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ جو ہیں خوشیاں منائیں کیونکہ ان میں سے آخری نبی آنے والا ہے۔ اس کے بعد جو سیلا پہاڑ کے پاس لوگ رہتے تھے ان سے بولا جے جے کار کرو، یہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہ بات ہمیں پیشن گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں ملی، اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں مانتے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قوم کے بجائے اسماعیل کی نسل میں کیوں آ گئے، اور کوئی بات نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان میں حکومت کی لالچ ہے اور حسد ہے اور نیپوٹزم ہے بہت سارا، یہی وجہ ہے۔ اور بھی آج ہم نے جانا یہ حقائق تورات کے جو کہ ہمیں بتاتے ہیں، اور آگے ہم ویڈیو بنائیں گے اپنی گوسپل آف جان نیو ٹیسٹیمنٹ کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ نے، جیسس کرائسٹ نے کیا پیشن گوئیاں بتائیں تھیں عیسائیوں کو کہ وہ نبی آخری نبی آئیں گے، تو ان کو ماننا، ان کی اسلام کو اپنا لینا، ان کی بات کو مان لینا، ایمان لے آنا آخری نبی پر۔ یہ ہم آخری ویڈیو آنے والی اپنی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو۔